سہارنپور نام کے دیہی علاقے میں پریا اور ٹینا نام کی دو لڑکیاں رہتی تھیں۔ پریا مفلسی کی زندگی گزار رہی تھی اور اس کے بابا جان آئس کریم بیچنے کا کام کرتے تھے۔ وہیں ٹینا ایک کاروباری امیر آدمی کی بیٹی تھی۔ پریا اور ٹینا دونوں کی شادی نسبت ہو چکی تھی۔ پریا بیٹی، آج میں دوپہر کا کھانا نوش کرنے نہیں آؤں گا۔ کیوں بابا؟ دوپہر میں آئس کریم زیادہ بکتی ہے۔ کھانا کھانے کا ٹائم اگر میں آئس کریم بیچنے میں لگاؤں گا تو زیادہ پیسے کماؤں گا۔ تیری شادی کے لیے 1,00,000 روپے کا انتظام کرنا ہے۔ لہنگا، مہندی، میک اپ کا سامان، کپڑے لتے اور مزید اخراجات خریدنا پڑے گا۔ بابا، آپ اس طرح کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ میری بیٹی، بس ایک بار تمہارا نکاح ہو جائے پھر مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوگی۔ پریا کا اکیلے میں گھر میں دل نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ باغ میں گھومنے چلی جایا کرتی تھی۔ باغ میں ٹینا بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے جایا کرتی تھی۔ وہ دیکھو، آئس کریم والے کی لڑکی آ گئی۔ مجھے بھی 3 آئس کریم ملیں گی کیا، ملائی والی؟ ہا ہا ہا، یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ لگتا ہے آئس کریم کھا کر گونگی ہو گئی ہے۔ ہا ہا ہا، اس کی شادی طے ہو گئی ہے نا؟ بڑا پاؤ بیچنے والے کندن سے یہ بیچاری بڑا پاؤ والے کے خوابوں میں کھو گئی ہے۔ ہا ہا ہا۔ میرے شوہر بڑے پاؤ کے دکان کے مالک ہیں۔ دکان کے مالک؟ تجھے میرے ہونے والے شوہر کے بارے میں علم ہے؟ وہ تیرے شوہر کے جیسے 10 دکانیں خرید سکتا ہے۔ پیسے کے مقابلے میں میرے شوہر کا تیرے شوہر سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ پیسہ زندگی میں خوشی کی گارنٹی نہیں ہے۔ بڑی علم دراز بن رہی ہو۔ تیری اور میری شادی ایک ہی دن ہے، میں تجھے پیسے کی طاقت دکھاؤں گی۔ شادی والے دن سے کچھ دن پہلے ہی ٹینا نے گاؤں کی ساری کاسمیٹکس والی دکانوں سے ساری چیزیں خرید لیں۔ اس نے کسی بھی دکان پر ایک بھی مہندی کی کون نہیں چھوڑی۔ شادی والے دن جب پریا شہر مہندی لینے پہنچی تو اسے پوری دہی میں کہیں بھی مہندی نہیں ملی۔ چچی جان، کیا آپ کے پاس مہندی ہے؟ نہیں بیٹی، ساری مہندی ٹینا کے گھر جا چکی ہے۔ آج میری شادی ہے اور میرے ہاتھوں پر مہندی کی ایک بوند بھی نہیں۔ اب آیا مزہ؟ ذرا میرے ہاتھ تو دیکھ، کیسے مہندی سے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اب تو ایسے ہی سادے ہاتھ لے کر سسرال میں جائے گی۔ ہا ہا ہا۔ ٹینا چلی گئی اور پریا آنکھوں میں اشک لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ پریا کو کہیں سے کوئل کی آواز سنائی دی۔ اتنی خوبصورت کوئل کی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ پریا آواز کی طرف قدم بڑھاتی گئی۔ کوئل ایک درخت پر بول رہی تھی، یہ تو مہندی کا درخت لگتا ہے۔ پریا نے درخت کے پتے توڑے، انہیں پیسا اور کون بنا کر اس میں مہندی بھر دی۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچی اور اس کی سہیلیوں نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگا دی۔ اپنے ہاتھوں میں مہندی لگی دیکھ کر پریا کو بے حد خوشی ہوئی۔ آج مجھے لگ رہا ہے میرا نکاح ہو رہا ہے۔ پریا اپنے سسرال پہنچی۔ واہ، تمہاری مہندی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ میری تو کچھ ہی گھنٹوں میں پھیکی پڑ گئی تھی۔ یہ میں نے ایک درخت سے خود بنائی تھی۔ میں دکان پر جا رہا ہوں، ذرا میرے جوتے لے آؤ۔ پریا نے جیسے ہی جوتے چھوئے، جوتے سونے کے بن گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ پریا نے صابن چھوا، صابن بھی سونے کا بن گیا۔ اب وہ جو بھی شے چھوتی گئی سونے کی بنتی گئی۔ سنیے جی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں جس بھی شے کو چھو رہی ہوں وہ سونا بن جا رہی ہے۔ لگتا ہے تمہاری مہندی میں کچھ طلسم ہے۔ جب تک تمہاری مہندی اتر نہ جائے تب تک مجھے مت چھونا، ورنہ میں بھی سونے کا بن جاؤں گا۔ طلسمی مہندی سے پریا نے گھر کا بہت سا سامان سونے میں تبدیل کر دیا۔ چند روز بعد پریا کے ہاتھوں کی مہندی اتر گئی۔ تب تک وہ اور اس کا پتی بہت امیر ہو چکے تھے۔ ٹینا بھی اسی وقت گاؤں میں موجود تھی۔ جب ٹینا نے پریا کو کار میں آتے دیکھا وہ چونک گئی۔ ٹینا چپکے چپکے پریا کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچی اور گھر کے اندر جھانک کر دیکھنے لگی۔ بابا جان، یہ لیجئے 10 لاکھ روپے۔ اب آپ کو
آئس کریم بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ان پیسوں سے اپنی باقی کی زندگی آرام سے بسر کر سکتے ہیں۔ بیٹی، تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ مہندی کا درخت ہے، اس کی مہندی لگانے کے بعد جو بھی چیز چھوؤ وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ راز ہے۔ ٹینا جنگل میں گئی اور اس نے مہندی کا درخت ڈھونڈ نکالا۔ اس نے پیڑ کے سارے پتے توڑ ڈالے اور انہیں اپنے گھر لے آئی۔ پھر انہیں پتوں کو پیس کر اس نے ڈھیر ساری مہندی بنائی اور اپنے ہاتھوں پر لگائی۔ اب اس طلسمی مہندی سے میں اتنا سونا بناؤں گی کہ آگے آنے والی ساری نسلوں کو کوئی کام نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ٹینا نے سب سے پہلے ایک ڈبے کو چھوا۔ ڈبہ سونے کی جگہ گوبر کا بن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ڈبہ تو سونے کا بننا چاہیے تھا۔ ٹینا نے اپنا بیڈ چھوا، وہ بھی گوبر بن گیا۔ اس نے جو جو چیز چھوئی وہ سب گوبر بنتی گئی۔ ٹینا کا شوہر باہر سے آیا۔ باہر آؤ ٹینا، میں تمہیں اپنی نئی کار دکھاتا ہوں۔ نہیں، مجھ سے دور رہیے۔ ٹینا کے شوہر نے ٹینا کی بات نہیں سنی اور ٹینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹینا کا ہاتھ چھوتے ہی شوہر بھی گوبر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ یا اللہ، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرا سب کچھ گوبر ہو گیا، کوئی میری مدد کرو۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ لالچ کا پھل برا ہوتا ہے۔